کہ انہوں نے قرآن تکتے کو نہیں سن تو انہوں نے وہ سواب کوئی نہیں، سانو وہ زیادہ سواب لبدا ہے۔ جب عقل ماری جائے نا تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس واسطے بے ادب کو کدی بھی دین نہ سیکھو۔ دین آپ نے بچپن میں ہی سنا ہوگا کہ علم کی پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ ادب ہے۔ پہلی سیڑھی ادب ہے۔ پہلی سیڑھی پتہ کیوں کیا گیا پہلی سیڑھی؟ کیونکہ پہلی سیڑھی دے اتنے قدم رکھے بغیر تسا اوپر نہیں چڑھ سکتے، تسا علم میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تے تسا کہو کہ میں بڑا فن خان ہاں، جس بندے کو ادب ہی نہیں آیا وہ علم کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے بے ادب کے پاس کبھی بھی علم نہ سیکھیں، علم سیکھنے کو ادب والے کے پاس سیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ درمیان میں بات آگئی، اس نے یہ بات کی ہے، سمجھ آئی؟ آن دی ریکارڈ ہے۔ ادب شروع، ادب ہی انتہا۔ اس نے کہا کہ ہمیں صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ ہم قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں، وہ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک مقام پر اس نے کہا کہ کوئی آج اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہہ دے تو اس کی تکفیر لازم نہیں آتی، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ کوئی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پر کافر کہہ دے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ دوسرے کلم میں کہتا ہے کہ اگر جو سانو کافر کہہ دے ہم انہوں کافر ہی آکھیں گے۔ دیکھو صحابی کی بات آ رہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ صحابی کو کافر کہنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ جو سانو کافر کہے گا اس کو کافر ہی آکھنے نا۔ بڑی بات ہے، تو صحابی تو ہی بات گئے، صحابی نو کافر کہنے والے بندہ کافر نہیں ہوتا تو تینوں کہنے والے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ بہت برا فتنہ ہے، ہر دور میں آیا ہے، یہ نہیں کہ اسی دور میں، پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے کتنے فتنے ہوں گے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ دنیا تے بڑی لگی ہے، دنیا تے تو بڑی چاندی، بڑے سبسکرائبر نہیں دے۔ جب مسیلمہ کذاب نے نا نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو کتنے بندے اس وقت اس کے ساتھ لگے تھے؟ جب صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی، کل صحابہ۔ جب فتح مکہ ہوا 1,24,000 کے قریب تھے، یعنی بندوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جب مسلمہ نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا نا تو پتہ کتنے بندے ان کے ساتھ لگے تھے؟ مسلمہ کے ساتھ، اس جھوٹے کے ساتھ 3 لاکھ بندہ، 3 لاکھ بندہ وہ نال لگ گیا سی۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار میں نے آپ کو بتایا ادب ہے۔ ادب دیکھو، ادب ہے جڑا پہلے گل تے ہی صحابہ نو پہ جاوے کتیار، تابعین نو کتیار پہ جاوے، او دے کیڑا ادب ہے؟ نعوذ باللہ جنہ ساڑھے تک دین پہنچایا، دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ تابعین کے ذریعے پہنچا ہے نا۔ وہ صحابہ سے دین کنہوں نے لیا ہے؟ تابعین نے لیا نا، پھر تبع تابعین نے، پھر مجتہدین مفسرین، اس طرح چلتا گیا نیچے۔ جو بندہ یہ کہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے تابعین تھے تو دین کنہ دا پڑھنے پیا؟ کنہ کو لے کے پڑھنے پیا؟ یہ بندہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے جو گزرے ہیں نا وہ تابعین گزرے ہیں، تو پھر جب خود ہی بندہ یہ کہہ رہا ہو تو دوسرے کافر یہ نہیں کہیں گے وہ دوسرا پھر دین کدھر پڑھ دے کیڑا پہ عمل کر دے ہو؟ کہندے انہوں نے جھوٹا ہو بے تو انہوں نے ذریعے جڑا پہنچے ہوتے تھے عمل کر دے ہو بے، کہیں گے نا لوگ، کافر تو ہمیں چھوڑیں گے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کے اوپر ایمان ضروری کیوں ہے؟ قرآن کیسے آیا ہے؟ صحابہ نے لکھا نا، تو پھر کس نے لکھا ہے؟ تابعین نے، پھر تبع تابعین نے اس کو محفوظ کیا، اس طرح چلتا 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 ہم تک پہنچا نا۔ تو جدوں اساں کہیے کہ تابعین ہی جھوٹے نا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو انہی سے نقل ہو کے آ رہا ہے۔
پھر حدیث کا کیا بنے گا؟ پھر ان مسائل کا کیا بنے گا جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، جب ہم خود ہی کہیں کہ تابعین سب سے بڑے جھوٹے ہیں؟ ایک بات اور بڑی ضروری، میں کہوں کہ اب صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی صحابی جو ہے نا مٹھی کے برابر جو خیرات کرے وہ آپ تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ادھر صحابی کا ذکر ہے نا، اور جس صحابی دا اتنا بڑا مقام ہوئے، اتنا بڑا مقام ہوئے صحابہ دا کہ سارے تابعین کٹھے ہو کے ایک ادنا صحابی دے برابر نہ ہون تے کوئی کاتب وحی دے برابر بارے وچ گل کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑا گرک کیتا سارا، اونے اینج کیتا ہے، اونے آ کے اینج کر کے نعوذ باللہ، اس طرح بڑا کوئی بے ادب ہے اپنے پیو نو بھی کوئی اس طرح نہیں آخدا، کم از کم پیو دے برابر تے سمجھو۔ اسی واسطے دی عقل ماری گئی، انہیں آخیا بھی میرے پیو دا دے وچ کیڑا کریڈٹ ہے، انہیں اپنی خواہش پوری کی ہے تے میں دنیا تے آ گیا۔ تو بہرحال منافق کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے صدقہ خیرات کیا اور کثرت کر دی، انتہا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آدھا سامان گھر کا لے آئے۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کا سامان جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی گنا زیادہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان۔ بات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر سارا لے آئے تھے۔ یہ عمل تو دیکھو نا، ایک بندہ ہے اس کے پاس مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے، وہ 50 روپے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اور ایک بندہ اس کے پاس 10 روپے ہیں، وہ 10 کے 10 دے دیتا ہے۔ کون بڑا ہوا؟ 10 والا بڑا ہوا نا، اس کے پاس جمع پونجی اتنی تھی، اس نے سب کچھ دے دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ حضرت عمر کا سامان کم تھا، ان کا عمل حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں تھا۔ سمجھ آئی؟ اخلاص میں برابر نہ ہوئے۔ جب سارا سامان دیکھا نا گھر کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ شان تھی صحابہ کی۔ تو اس لیے ادب، کسی جگہ پر بھی بے ادبی ہوگی نا علم ضائع ہو جائے گا۔